بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، خواہ وہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے یا اہل حدیث ہے، ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو روایات کو اکٹھا کر کے ان کو جوڑ کر بتانے جا رہی ہوں کہ محرم کا واقعہ یا کربلا کا واقعہ جو بھی ہوا ہے امام حسین کے ساتھ، ان کے اہل و عیال کے ساتھ، کیا اس کا بدلہ کسی نے یزید سے لیا تھا؟ آج ان تمام سوالات جو ان سے جڑے ہیں ان کے جوابات آپ کو روایتیں پڑھ کر آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اسے لائک کریں گے، اور اگر آپ اسے مزید جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ یزید نے ظلم کیا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا، مگر رہ سکا نہیں۔ ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے۔ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خلی بن یزید ملا، بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے۔ یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا۔ رب تو ہے نہ دیکھنے والا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پہنچا، اس نے لعنتی نے جھڑی پکڑی اور جھڑی پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لب و مبارک پر مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا کہ بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا، تجھے کہا تھا بات مان جا۔ راوی کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی اور کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا کہ تیرا یہی حال ہونا چاہیے، معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسم اللہ حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال بعد ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں آپ نے کئی اسلامی موویز بھی دیکھی ہوں گی، جن کا نام ہے مختار ثقفی، جو حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے جنگ کرنے کے لیے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہوئی، پھر 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی زہر کا وقت آ گیا۔ وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا زمین پہ گرا تھا، اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کر تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھجوایا تو وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں پہ جھڑی ماری تھی، نعوذ باللہ، اس تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے کونے سے ایک بابا بولا، اے لوگو، میرا رب بڑا عادل ہے، گوار ہے نا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے، کونے سے پکارتا ہے، کہتا ہے لوگو عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا۔ دیکھو دیکھو، جب امام حسین کا سر آیا تھا، ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھیں کہ زیاد برا ہے، امام حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ مومنین اسے کہتے ہیں مکافات عمل، اللہ غافل نہیں، ظالم جو کام کرتے ہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، لیکن انسان باز نہیں آتا، عبرت پکڑتا نہیں۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں بہتر ہوں،
بس ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ وہی زمانہ۔ اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا اور 30,000 فوج لے کر نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی، لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا۔ رب فرماتا ہے زندوں سے مردے اور مردوں سے زندہ نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔ کتنے کا تلانہ امام حسین علیہ السلام کہ وہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، اسے ڈر لگتا ہے۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا کہ تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا کیسے؟ تو رسول پاک کے خاندان کا ہی نہیں بنا، ان کا تو نے احترام ہی نہیں کیا یاری کا۔ اس نے کہا تم چھوڑو، میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے ایک کونے میں بیٹھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے۔ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، تو میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگا نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تو تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا نہیں جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت ہے تو تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا نہیں، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے۔ کہا نہیں جی نہیں، میرے ابا جی نہ اب اندر رہ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا اب اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہوں ایسے ہوتے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی روزے رکھے، جتنے مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا نہیں۔ ظالموں نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو کہہ تجھے مختار بلا رہا ہے۔ بات سنے آگے ڈر گیا۔ میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے نا، کہنے لگا اس سے جا کہے میں نہیں آ سکتا، بیماریوں نے اسے گھیر ڈالا ہوا تھا۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو چلو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10 سے 12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ ہے یا مردہ ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا گیا، اور ابن سعد کو بھیجا اور کہا کہ جب تم اس تک پہنچو تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کا وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ البتہ تمام لوگ چلے گئے۔ جب گئے تو اس کو پکارا گیا اور کہا مختار نے بھیجا ہے۔ مارنے کے لیے کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے۔
اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا گیا اور اسے جیل میں منتقل کر دیا گیا جو اس وقت کا جیل تھا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا میں تجھے اپنی باری آئی تو ہاتھ باندھتا ہے۔ میدان کربلا یاد کر، حسین نے بھائی کی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی۔ 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا۔ اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجے پیچھے تھے، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں باندھے۔ وہ میدان کربلا بھی یاد کر جو تو نے ان سب پر ظلم ڈھایا تھا، ان کی بہنوں بیٹیوں کی چادریں اتاری تھی۔ صرف تو نے ہی نہیں بلکہ یزید نے، شمر نے، کافی لوگوں نے جو آج تک لعنت کے محتاج ہیں۔ ان پر لعنت صبح و شام ڈلتی ہے، بلکہ وہ محتاج نہیں ہیں، ان پر صبح و شام لعنت ڈلتی ہے۔ کوئی ان کے بارے میں پوچھنا تک نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام کو کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے جسم میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد گرے، پہلے ہی وار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے۔ کہنے لگا کہ کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو تمہیں بھی مار دیتے ہیں، جب مزہ نہیں رہا تو مار دیتے ہیں۔ کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کٹے تشت میں رکھے اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے اور بھیج کے کہا کہ لو، ابن سعد کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ وہ محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کہا حسین کا بدلہ نہیں ہو سکتے، وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کی شان و رفعت کی کوئی نہ جانے۔ حسن کے مہدی، حسن کے چراغ، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے، وہ حسین ابن علی جانے کے باپ جانے دا، ہر میدان اندر لڑدا، حباکل ایمان بن کے ماں جنا دی، سیدات النساء ہووے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ امام حسین کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ خلا بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا کہ امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے۔ پہلے موقع پر ہی خر بن یزید نے کہا امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، ڈروں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اصل میں آج کی ویڈیو کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت، نبی کا گھرانہ، امام حسین کا گھرانہ، مولا علی کا گھرانہ کبھی بھی کسی بھی مقابلے سے نہیں بھاگا۔ انہوں نے ہمیشہ دین کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں تباہ کر دی، اپنے گھر اجڑ کر۔ ان کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازاروں میں سے گزرتی رہیں۔ انہوں نے نبی کے دین کو بڑھانے کے لیے خود کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، صرف ایک اپنے نانا کے دین کو چلانے کے لیے۔ لیکن آج لوگ جب ان پر سوال اٹھاتے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو اپنی تربیت، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے باپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ان پر بھی یہ سب کچھ گزرے تو وہ لوگ کیا کریں گے۔ اور اگر بعد میں ان سب قربانیوں کے بعد بھی اگر کوئی لوگ یا ایک فرقہ یا کچھ لوگ ان پر سوال اٹھائیں، انگلیاں اٹھائیں تو ان پر کیا بنتی ہے؟ کیا انہیں غصہ نہیں آئے گا؟ کیا انہیں برا نہیں لگے گا؟ لیکن ہمارے اعلیٰ مقام کے اہل بیت جن پر اتنے لوگ نعوذ باللہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی برا نہ منایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، اللہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہوگا، ہمارے نانا ہمارے لیے بہتر جانتے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا اہم موضوع یہ ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اہل بیت کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر شہادتوں تک انہوں نے صرف اور صرف صبر کیا، انہوں نے صبر ہی اختیار کیا، صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔
نبی کریم کا دین بچانے کے لیے آج جو ہم اذان سنتے ہیں، اس اذان کو سننے کے لیے یا اس اذان کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا۔ ناظرین گرامی، جو لوگ سوچتے ہیں کہ آخر کار کربلا میں ہوا کیا تھا، کربلا ایک اس لڑائی، ایک اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں یزید نے کہا کہ مجھے ہی خدا مان لے، اے حسین تو میری بیعت کر لے، لیکن میرے آقا مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، میں اپنے نانا کا دین چلاؤں گا، میں اللہ کی راہ پر چلوں گا، میں نیکی کا رستہ دکھاؤں گا، میں برائی کو روکوں گا، میں بہن کا رشتہ بتاؤں گا، میں بھائی کا رشتہ بتاؤں گا، میں اپنے نانا کا دین بڑھاتا رہوں گا۔ ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آج کی دنیا میں بھی، آج کے اس ماحول میں بھی یا اس ایرا میں بھی اگر آج بھی کوئی یزید ہے تو وہ سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ اسے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ کیوں ہوا، کس طرح ظلم ہوا۔ اگر آج بھی کوئی اہل بیت پر، نبی پر سوال اٹھاتا ہے، نعوذ باللہ، تو آج کے ماحول میں یا آج کے اس دور میں بھی یزید زندہ ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ حسین آج بھی زندہ ہیں۔ امام حسین اس دن شہید ہو کر بھی جیت گئے، اور وہ یزید لعنتی بے وقوف جیت کر بھی ہار گیا۔ آج پوری دنیا، پوری کائنات اس پر لعنتیں ڈالتی ہے، اس کی بہن بیٹیوں کو برا کہتی ہے، اس کے ابا و اجداد کو برا کہتی ہے، لعنتوں کا حقدار ہے وہ۔ میرا خدا بھی اس پر لعنتیں ڈالتا ہے، اور امام حسین شہید ہو کر بھی ان پر درود پڑھا جاتا ہے۔ خیر ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتی ہوں کہ کسی بھی شخص کے اگر دل میں کوئی غلط فہمی ہوگی تو وہ اسے صاف کر لے گا، اور آج کی ویڈیو سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت سارا ایسا سبق ملا ہوگا جو آپ آج کی زندگی میں بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ حق کو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ حق پر جو شخص بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کم تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، اور جو باطل ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ باطل ہمیشہ بڑے مقام پر آپ کو ملے گا، تو جس کے پاس پیسہ ہوگا لوگ اس کی گرفت میں پہنچ جائیں گے۔ خیر، میری ویڈیو سے آپ کو آج کچھ نہ کچھ ایسا سبق ملا ہوگا جو آپ اپنی زندگی میں بھی جس پر عمل کر سکتے ہیں، اور امام حسین کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ آج پتہ لگا ہوگا، جن کو کچھ نہیں پتہ تھا ان کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے، تاکہ جن کے ذہن میں کچھ غلط مفروضے یا متس بنے ہوئے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ یہ کیا ہوا، ہم شیعہ سنی نہیں ہیں، ہم نے خود فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کو اگر ماننا شیعہ ہے تو پوری دنیا کو کہنا چاہیے، پوری مسلمان امت کو کہنا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔